جس کے والد مفسر قرآن کے، جس کے دادا محافظ ایمان کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا آمنت باللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آواز بڑھائیے، آواز۔ کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شفع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ یا رسول اللہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ، تم کہو دامن میں آ۔ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو جب اعلیٰ حضرت کروڑوں درود کہہ رہے ہیں تو آپ لوگ کم سے کم ایک بار درود پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کل گھر والے دعوت دینے جب میرے پاس پہنچے تھے تو مجھے کہا گیا تھا کہ حضرت جم کے بولنا ہے، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ چاہت تو رہتی ہے کہ جم کر بولوں، مگر آپ لوگ ایسا وقت مجھ کو دیتے ہیں کہ حالات کہتا ہے کہ کچھ مت بولیے۔ پوچھئے، دعوت دینے والے سامنے موجود ہیں۔ بہرحال ابھی کا ماحول مشاعرے کا بہت زبردست چل رہا ہے، تقریر سے لوگ بہت دور بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ مولانا تو یہی کہے گا نماز نہیں پڑھتے ہو پڑھو، روزہ نہیں رکھتے ہو روزہ رکھو، جھوٹ بولتے ہو چھوڑ دو، شراب پیتے ہو پیتے رہو چھوڑ دو۔ تو مولانا تو یہی کہے گا، یعنی مولانا خالی پھنسنے والی بات کرے گا۔ تو اس لیے اب مولانا کی تقریریں مت سنو۔ مولانا جیسے کرسی پہ بیٹھے گھنٹی بجا دو، بس 5 منٹ دعائیہ کلمہ بولیے نا حضرت، جس سے ابھی مجھ کو کہا گیا، سمجھ گیا؟ بہرحال سنیں گے آپ تقریر؟ نہیں تو کھڑے ہو جائیے۔ پورے ہندوستان میں اللہ کا فضل سنا رہا ہوں آپ کی دعا سے۔ نیٹ پر ہماری تقریر چل رہی ہے، نیٹ پر بھی ہماری تقریر آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ سننا پسند نہیں کرتے تو کوئی زبردستی نہیں، کھڑے ہو جائیے، سلام پڑھ لیتے ہیں۔ معلوم ہے آپ بھوکے ہیں تو ہم لوگ کھا کے نہیں بیٹھے، ہم لوگ بھی آپ ہی کے صف میں ہیں۔ ایک تو ذرا سا آپ کے سب سے بڑھ گئے ہیں کہ ہم لوگ ذرا چائے پی لیں، اور کوئی گستاخی نہیں کی ہے ہم لوگ۔ ارے بھائی پوچھیں نا صاحب خانہ کو۔ تو میں شروع ہو جاؤں؟ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میں نے کلام اللہ شریف کی جس آیت مقدسہ کو اپنا عنوان و سخن بنایا ہے، رب کریم کا فرمان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوب خوب خوشیاں مناؤ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات، یہ ہماری آپ کی مشترکہ خوش بختی ہے
کہ اللہ نے اپنے محبوب سے اعلان کروایا کہ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوب خوشیاں مناؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب نماز کا حکم بندوں تک پہنچانا ہوا تو بلال کو کہا گیا اعلان کر دو۔ جب زکوٰۃ کا حکم بندوں تک پہنچانا ہوا تو بلال کو حکم ہوا اعلان کر دو۔ جب روزے کا حکم بندوں تک پہنچانا ہوا تو بلال کو حکم ہوا کہ اعلان کر دو۔ اور اسلام کے دیگر احکامات کو جب امت محمدیہ پر قائم کرنا ہوا تو حضرت بلال کو حکم ہوا جاؤ اعلان کر دو۔ مگر قربان جاؤ پیارے، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی جب باری آئی ہے تو حضرت بلال سے اعلان نہیں کروایا گیا، حضرت بلال کو حکم نہیں دیا گیا، حضرت بلال کو نہیں کہا گیا، بلکہ رب کریم خود اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کریم کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے۔ کہاں اعلان کر دیجئے؟ بولو بولو بولو، کہاں اعلان کر دیجئے؟ کدھر اعلان کر دیجئے؟ کس کی طرف اعلان کر دیجئے؟ اے محبوب وہاں اعلان کیجئے جو آپ کو میرا محبوب مانتا ہے۔ اے محبوب وہاں اعلان کر دیجئے جو آپ کو میرا رسول مانتا ہے۔ اے محبوب آپ وہاں اعلان کر دیجئے جو آپ کو میرا حبیب مانتا ہے۔ اے محبوب آپ وہاں اعلان کر دیجئے جو آپ کو خاتم النبیین مانتا ہے۔ اے محبوب آپ وہاں اعلان کر دیجئے جو آپ کو رحمت للعالمین مانتا ہے۔ اے محبوب آپ وہاں اعلان کر دیجئے جو آپ کو شفیع المذنبین جانتا ہے۔ اے محبوب آپ ان کے پاس اعلان کر دیجئے جو آپ کو طٰہٰ و یاسین مانتا ہے۔ اے محبوب آپ اس کے سامنے اعلان کر دیجئے جو آپ کو ساری کائنات کا مالک و مختار مانتا ہے۔ اے محبوب آپ اس کے سامنے اعلان کر دیجئے جو آپ کو آمینہ کا لال سمجھتا ہے۔ اے محبوب آپ اس کے سامنے اعلان کر دیجئے جو مالک جنت آپ کو سمجھتا ہے۔ اے محبوب آپ اس کے سامنے اعلان کر دیجئے جو آپ کو مختار کل مانتا ہے۔ کیوں؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوب خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا آج کیسا کیسا اعلان ہوا ہے معلوم ہے نا؟ 3 لڑکے اور 1 لڑکی، 4 بچوں کا الحمدللہ ختنہ عقیقہ مسنونہ ادا کیا گیا ہے نا؟ ادا کرنا ہے، سبحان اللہ۔ حضرات یہ عقیقہ کیا ہے؟ بولیے آپ لوگ بولیے۔ سبحان اللہ۔ پردھان منتری کون ہے، مکھ منتری کون ہے، بیرسٹر کون ہے، ڈائریکٹر کون ہے، سب معلوم ہے، لیکن اسلام میں کیا کیا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم۔ کتنے پیچھے ہیں ہم، بولیے کتنے پیچھے ہیں ہم۔ ارے عقیقہ میرے نبی کی سنت ہے، عقیقہ میرے نبی کی سنت ہے۔ حسنین کریمین کی ولادت پر 7ویں دن میرے آقا نے عقیقہ فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ حسنین کے صدقے میں عقیقہ کا حکم مجھے ملا ہے، حسنین کے صدقے میں عقیقہ کی سنت ہم تک پہنچی ہے، حسنین کے صدقے میں عقیقہ کا وہ پربہار موقع مجھے دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارے یہاں کہیں کہیں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ شادی والی رات میں نوشہ بنا ہوا ہے اور اس کا عقیقہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت
समझ गए। आजकल ऐसा भी सिस्टम हो गया है, लड़का नौशा बना हुआ है, बारात सजने वाली है और इमाम साहब को बुलाया गया है, उसी नौशा का नाम दिया गया है कि हजरत उनका अकीका कर दीजिए। इतनी ताखीर कि कहा कि हजरत हालात अच्छे नहीं थे, अब अल्लाह का फजल हो गया है। जानते हैं उस समय वो अकीका भी कर रहा है, अपने बाप की पसंद कर रहा है। बोलिए बोलिए, झूठ बोल रहे क्या? वो जो अकीका कर रहा है अपने बाप का पैसा वाला नहीं कर रहा है, वो समझिया से नोच के जो लाया है उसी से कर रहा है। वो ससुराल बेटा के ससुराल से जो मांग के लाया है भीख में, उसी से वो अकीका कर रहा है। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस नौशा के बाप के दिल में उस अकीका से कैसा प्यार है कि भीख मांग के लाया है, उस जानवर का अकीका कर रहा है। आप दिल पर हाथ रख के जवाब देना, क्या वो अकीका रब को कबूल होगा? बोलो बोलो, ऐसा अकीका क्या खुदा को कबूल होगा? क्या ऐसा अकीका खुदा को पसंद होगा? क्या ऐसा अकीका अल्लाह के महबूब को पसंद होगा? क्या ऐसा अकीका अल्लाह के हबीब को पसंद होगा? आपका जवाब नहीं नहीं। तो प्यारे भीख काहे मांगते? भीख काहे मांगते हो? अरे भीख मांगना छोड़ दो, मांगना है तो अजमेर चले जाओ। बोलो 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 सुभान अल्लाह। अरे मांगना है अजमेर चले जाओ, मांगना है दिल्ली चले जाओ, मांगना है कठोचा चले जाओ, मांगना है बगदाद चले जाओ, अरे मांगना है बरेली चले जाओ, अरे मांगना है गाजी फतहुद्दीन दूल्हा के दरबार में चाहे चले जाओ। इन खैरों से क्या मांगते हो? जो खुद भिखारी है वो आपको क्या देख सकता है? अरे जिनके पास दीन और दुनिया का खजाना रखा हुआ है, उनके दरबार में जाओगे तो तुम जो मांगोगे, दुनिया का खजाना मांगोगे तो दुनिया का खजाना दे दिया जाएगा, आखिरत का खजाना मांगोगे तो आखिरत का खजाना दे दिया जाएगा। ये अल्लाह वालों की बारगाह है, ये अल्लाह वालों का तरीका है, ये अल्लाह वालों का तुरई इम्तियाज है कि उनके दरबार में जो भी जाता है खाली हाथ लौट कर नहीं आता। उनके दरबार में जो आता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। लोग कहते हैं कि मैं अजमेर गया था खाली हाथ आया, मैं कहता हूँ नादान, अरे तू अजमेर गया तो जरूर था लेकिन टूर में गया था, टूर में गया था, घूमने के लिए गया था। अगर दिल से गया होता, अगर दिल से गया होता तो आपको बताऊं, एक आदमी ऐसा था जो अपने पीर से इजाजत मांग रहा है, हुजूर गरीब नवाज का उर्स चल रहा है, इजाजत दे दीजिए ना, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो पीर ने कहा, अरे तेरे पीर के पास क्या कमी है? तेरे पीर के पास क्या कमी है कि तू वहां जाना चाहता है? थोड़ी देर के लिए वो मुरीद चुप हो गया, लेकिन इश्क ने फिर मौज मारा। इश्क गरीब नवाज ने, गरीब नवाज के मोहब्बत ने उसके दिल में फिर ठोकर लगाई। फिर अपने पीर से कहता है, अपने मुर्शिद से कहता है, हुजूर इजाजत दे दीजिए ना, हम भी जाना चाहते हैं, पूरा इलाका जा रहा है, पूरा गांव बस्ती जा रही है, सारे लोग जा रहे हैं, लिहाजा हमको भी इजाजत दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है, इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है, जाओ मेरी एक चिट्ठी ले जाओ। क्या कहा? मेरा एक रोका ले जाओ, मेरा एक परवाना ले जाओ। सुनो गरीब नवाज कैसे अता करते हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। हजरत ने लिख के दे दिया, कहा जाओ जाओ फला मकाम पर एक पेड़ है, एक दरख्त है, उस जगह पे तू खड़ा हो जाना और एक नूरानी सवार पर सवार तशरीफ लाएंगे, एक नूरानी सवारी पर एक हजरत तशरीफ लाएंगे जो बुर्का पोश होंगे, लेकिन याद रहे ये कोई और नहीं, वही गरीब नवाज होंगे। सुभान अल्लाह, वही गरीब नवाज होंगे। उनको ये चिट्ठी मेरी दे देना और हजरत से कहना जवाब भी लिख दीजिए। सुभान अल्लाह। तो ऐसा ही हुआ, उसका नसीबा जागा। जिस मकाम पर उनके मुर्शिद ने इशारा किया था, उस मकाम पे जाके वो खड़ा हो जाता है और उनका इंतजार कर रहा है। बुर्का पोश आदमी का इंतजार कर रहा है, बुर्का पोश इंसान का वो इंतजार कर रहा है। आखिर बहुत जल्द वो लम्हा भी आया, आखिर बहुत जल्द वो साथ भी आई, आखिर बहुत जल्द वो घड़ी भी आई। वो
برقع پوش تشریف لے آئے. وہ بندہ آگے بڑھتا ہے, ان کی سواری کو روکتا ہے, سلام پیش کرتا ہے, اس کے بعد اپنے ہاتھ میں جو لے کر چٹھی آیا تھا حضرت کی طرف بڑھا دیتا ہے. حضرت نے جب اسے پڑھا پھر واپس کرنے لگے تو انہوں نے کہا حضور ذرا جواب بھی لکھ دیجئے. تو حضرت نے اس کے پشت پر اس کا جواب بھی لکھ دیا. پھر اس نے وہ خط اپنے ہاتھ میں لے لیا. پھر غریب نواز آگے بڑھ گئے, اپنی خانقاہ کی طرف چلے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اندازہ لگاؤ پیارے, میرے غریب نواز نے کیسا کرم فرمایا ہے. ذرا آگے بڑھ کر کے دیکھیے گا تو معلوم ہوگا. وہ مرید واپس ہو گیا, اپنے مرشد کے پاس پہنچا ہے. مرید نے کہا بابو آ گئے ہو؟ ہاں 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 حضور, تو میری چٹھی. تو انہوں نے چٹھی پیش کر دیا. اب حضرت نے اس چٹھی کو لیا ہے, اور جب حضرت کا جواب غریب نواز کا جواب پڑھا ہے تو انہوں نے بوسہ دیا ہے, چوما ہے, آنکھوں سے لگایا ہے, سر پہ رکھ لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. او پیر جان رہا ہے, غریب نواز جان رہے ہیں لکھا کیا گیا ہے, جواب واپس کیا آیا ہے, ابھی مرید نہیں جانتا. جب یہ منظر دیکھا تو مرید پکار اٹھا, حضور آپ نے کیا لکھا تھا, جواب کیا ملا ہے, ذرا وہ تو راز کھول دیجئے, ذرا وہ بات تو بتا دیجئے. تو حضرت اس پیر نے کہا میاں میں نے اس میں لکھا تھا کہ حضور یہ کیا غضب ہے کہ آپ سب کو بلا بلا کر غریبوں کو پریشان کرتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں, اس امت میں ذرا کرم فرمائیے. چونکہ یہ غریب امت ہے, وہاں جانا کی صلاحیت سب کے پاس نہیں ہے, لہذا آپ ان غریب امتیوں پر ذرا رحم فرما دیجئے. تو حضرت کا جواب یہ تھا, سلام پیش کیا. اس کے بعد کہا کہ میاں تم ایک آدمی کو نہیں روک سکتے تو میں پورے زمانے والے کو کیسے روک سکتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ایک مرید کو نہیں روک سکے, آپ ایک دیوانے کو نہیں روک سکے, آپ ایک مستانے کو نہیں روک سکے, آپ ایک فرزانے کو نہیں روک سکے, آپ ایک عاشق کو نہیں روک سکے, آپ ایک شہیدہ کو نہیں روک سکے, اس سارے زمانے والوں کو میں کیسے روک سکتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حضرت گرامی میں نے جس آیت کو پیش کیا ہے اور جو ابھی جس عنوان کا یہ پروگرام ہے کیا ہے, سنت ہے نا, تو سنتوں سے ہم کتنے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس زمانے میں میری سنت مٹ رہی ہو اور اس زمانے میں اگر کوئی میری ایک سنت پر عمل درآمد ہو جائے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. سبحان اللہ. اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. پیارے سنتوں میں سے ایک بہت بڑی سنت ہے یہ. کیا ہے یہ, کیا ہے عبد القدس بھائی کہاں ہے یہ؟ سبحان اللہ. تر پیروں نیچے کر لیجئے نا. نبی کی بزم میں ہے, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کون کیسے بیٹھا ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں, نبی دیکھ رہے ہیں کون کیسے بیٹھا ہوا ہے, فرشتے دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے, کیونکہ وہ ان کا قلم چل رہا ہے. سبحان اللہ. ارے آپ بڑے خوش نصیب ہو, بڑے خوش بخت ہو کہ منہاج نے آپ کو بلایا اور رب تک پہنچا دیا, رب تک پہنچا دیا. ابھی آپ یہاں سے چلیں گے وہ رجسٹر میں ہمارا آپ کا نام درج ہو رہا ہے, مینٹننس چل رہا ہے, مینٹننس ہو رہا ہے, رجسٹر میں حاضری ہماری بن رہی ہے, اب وہ اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے ہم خوش بخت ہیں. کسی ایم ایل اے کے گھر چلے گئے, ارے کل چلے گئے تھے ایم ایل اے جی کے یہاں, چائے پینے کا موقع مل گیا تھا. ایک ایم پی کے گھر چلے گئے تو پورے محلہ میں ڈنگا بجاتے ہیں کہ ایم پی کے یہاں چلے گئے, چائے پینے کا موقع مل گیا تھا. آج آپ کو اپنے نصیبے پہ کتنا ناز کرنا چاہیے کہ آپ رب کے حضور میں حاضر ہونے والے ہیں, آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں. آپ کو اپنے نصیبے پر کتنا ناز کرنا چاہیے تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس سنت کے بارے میں ذرا اجازت دیجیے تو میں بتانا چاہتا ہوں.
سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ خشخشی داڑھی رکھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب آپ نے داڑھی رکھ ہی لیا ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آپ نے داڑھی رکھ ہی لیا ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تو ذرا اس کو بڑھنے دیجئے، ان کو بڑھنے دیجئے تاکہ سنت رسول اللہ کے مطابق آپ کا چہرہ ہو جائے۔ اور گلی کوچے میں جب آپ چلیے تو دنیا کے ہے وہ دیکھو نبی کا عاشق جا رہا ہے، وہ دیکھو نبی کا شیدا جا رہا ہے، وہ دیکھو نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ سنو، مسجد نبوی شریف ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ چھوٹا بیٹا کہاں ہے؟ چھوٹا بیٹا سے مراد حضرت امام حسین ہے۔ چھوٹا بیٹا سے مراد حضرت امام حسین ہے۔ نبی نے ابو ہریرہ سے سوال کیا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے سوال کا جواب دیتا کہ اس سے پہلے دوڑ کر حضرت حسین آئے، نبی کے آغوش میں آ کے بیٹھ گئے، نانا کی گود میں آ کر بیٹھ گئے۔ اور کیا کیا معلوم ہے؟ خالی بیٹھ ہی نہیں گئے، نانا کی گود میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ننھی ننھی انگلیاں نانا کی داڑھی میں ڈال کر وہ کھیلنے لگے۔ اے سبحان اللہ، کیا ہوا؟ نانا کی داڑھی میں اپنی ننھی ننھی انگلیاں ڈال کر حضرت امام علی مقام امام حسین کھیلنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس منظر کو دیکھا، مسکرا اٹھے، اور اسی موقع سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ نانا کے داڑھی سے کھیل رہے تھے، اچانک میرے آقا نے ان کے لبوں کو اپنے لب کے سامنے کیا ہے، چوم لیا ہے، ان کے رخسار کو اپنے لبوں کے قریب کیا ہے، ان کے رخسار کو چوم لیا ہے، اور فرمایا ہے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ اے خدا، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کرنا، اور مولا تو اس سے بھی پیار کرنا جو میرے حسین سے پیار کرے۔ مولا تو اس سے بھی پیار کرنا جو میرے حسین سے پیار کرے۔ مولا تو اس سے بھی محبت کرنا جو میرے حسین سے محبت کرے۔ مولا تو اس سے بھی عشق کرنا جو میرے حسین سے عشق کرے۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا 1400 سال بعد والا آنے والا منظر اس وقت دیکھ رہے تھے کہ میرے حسین کے دیوانے، میرے حسین کے چاہنے والے، میرے حسین کے شہدائی، میرے حسین کے ماننے والے 1400 سال بعد بھی برہے کی سرزمین پر پیدا ہونے والے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے 1400 سال پہلے ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب امت محمدیہ کے لیے دعا کی ہے، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ اے خدا، میں اس سے پیار کرتا ہوں، کس سے؟ حسین سے۔ کس سے؟ حسین سے۔ مولا تو بھی پیار کر، اور اس سے بھی پیار کر جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو میرے حسین سے پیار کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! ایک آدمی ہاتھ باندھے ہوئے، 2-3 آدمی ہاتھ باندھے ہوئے، ڈر لگ رہا ہے ان کو ہاتھ اٹھانے میں۔ ارے ڈریے نہیں، حسین کے غلام ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں، حسین کے شہدائی ہیں، مستانہ ہیں۔ تو ذرا ان کے نام پر ایک بار پھر آپ لوگ سب ہاتھ بلند کیجئے اور ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے کہ ہاں ہاں ہم غلام حسین ہیں، ہاں ہاں ہم غلام حسین ہیں، ہاں ہاں ہم غلام اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آؤ، جب آپ حسین کے غلامی میں آ گئے ہو نا، تو ذرا آگے بھی میں بتا دوں، زیادہ نہیں، بس 2-3 جملہ ہے، زیادہ نہیں ہے۔ جب آپ حسین کی غلامی میں آ گئے ہو تو جانتے ہو میرے نبی کی داڑھی میں انگلی ڈال کر حضرت حسین کھیلنے لگے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو اپنی گود میں لے لیجئے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے بچے کا ہاتھ پہلی فرصت میں داڑھی پر جاتا ہے۔ بولو 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 بولو، پہلی فرصت میں بچے کا ہاتھ داڑھی پر جاتا ہے، اور کبھی کبھی بچے اتنے زور سے کھینچتے ہیں کہ داڑھی والا بے چین ہو جاتا ہے۔ پوچھئے داڑھی والوں سے،
پوچھے داڑھی والوں سے سبحان اللہ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بنا داڑھی والے ہیں وہ اپنے بچے کو گود میں لیں گے تو حسین کی سنت آپ کا بچہ کب ادا کرے گا؟ بولو 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 بولو. آپ اپنے بچے کو اپنی گود میں لیں گے، اپنے پوتے کو اپنی گود میں لیں گے، اپنے نواسے کو اپنی گود میں لیں گے، تو آپ کا بچہ، آپ کا نواسا، آپ کا پوتا کب حسین کی سنت کو ادا کرے گا؟ لہذا میں بنا داڑھی والوں سے کہنا چاہوں گا، ارے پوری عمر نہ صحیح، کم سے کم کچھ دن داڑھی رکھ لو تاکہ آپ کا بچہ حسین کی سنت ادا کرنے کی سعادت حاصل کر لے. حسین کی سنت ادا کرنے کا آپ کے بچے کو موقع مل جائے. الحمدللہ اس تقریر کو میں نے لشکری کی سرزمین پر کیا ہے تو کئی لوگ داڑھی والے ہو گئے. سبحان اللہ. کئی لوگ اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیے، سنتوں کو سجا لیا، اور پھر کیوں نہ ہو. اسی لیے تو میں بارہا نبی کی اس حدیث کو پڑھتا ہوں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. آقا نے کہا کہ جب فتنوں کا دور آ جائے اس زمانے میں اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. اے مسلمانوں، اگر تم 100 شہیدوں کا ثواب لینا چاہتے ہو، حسین کی غلامی میں حقیقت میں آنا چاہتے ہو، تو آج اپنے دل میں تہیہ کر کے اٹھو، اپنے دل میں پکا وعدہ کر کے اٹھو کہ ہم انشاءاللہ اب اس چہرے پر استورا کبھی نہیں لگائیں گے، اس چہرے پر ہم کینچی کبھی نہیں لگائیں گے. ہم آج سے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، داڑھی رکھیں گے، اور پیارے نبی غوث خواجہ اعلی حضرت تمام بزرگوں کی سنت ادا کریں گے، اور حسین کا سچا پکا غلام بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا منہاج بابو کی ان خدمات کو قبول فرما، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور جن بچوں کا جو عقیقہ مسنونہ ادا کیا گیا ہے مولا اس سنت کو قبول فرما، اور ان بچوں کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور تا عمر مولا ان بچوں کو بچی کو سنت رسول اللہ کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.